السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين۔ تفسیر سورہ زخرف آیت نمبر 74 سے آخر سورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وهم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین۔ بے شک مجرم لوگ عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ۔ اور وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے، بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے، اور لیکن تمہارے اکثر لوگ حق کو ناپسند ہی کرنے والے تھے۔ کیا انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے کسی اقدام کا پختہ فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے؟ کیوں نہیں؟ اور ہمارے پیغمبر بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ سعادت مند لوگوں کے ذکر کے بعد، نیک لوگوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کا ذکر شروع فرما دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم، اور بے شک مجرمین یعنی کفار ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، جو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے، وہ ہر خیر و بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی اپنے برے اعمال کے سبب ان پر اور برے اعمال کی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسولوں کے آنے کے بعد انہوں نے تکذیب اور نافرمانی کی، اس کی پوری سزا دی گئی۔ وما ربک بظلام للعبید حامیم السجدہ، اور آپ کا پروردگار جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یفتر فطر بمعنی کسی چیز کی قوت یا رفتار میں بتدریج کمی واقع ہوتے جانا، قوت کے بعد کمزوری، تیز رفتاری کے بعد آہستہ آہستہ رفتار سست ہوتے جانا، اور فطور کے معنی تیزی کے بعد سستی یا ٹھہراؤ۔ گویا اہل دوزخ کو جو عذاب دیا جائے گا اس میں نہ تو کمی واقع ہوگی اور نہ ہی کبھی کوئی وقفہ پڑے گا۔ جب ان پر ایسا سخت عذاب ہی ہوتا رہے گا اور اس میں کوئی کمی یا وقفہ نہیں آئے گا تو ایسی کمی یا وقفے سے وہ بالآخر مایوس ہو جائیں گے۔ وما ظلمناہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، ہم نے انہیں ایسے عذاب سے بچنے کے لیے پوری طرح خبردار کر دیا تھا،
اور اس میں کوئی کمی بھی ہم نے نہیں چھوڑی تھی. سمجھنے کو انہیں عقل بھی دی تھی. ہم نے رسول بھی بھیجے تھے اور ہدایت کے لیے کتاب بھی بھیجی تھی. اس طرح ہم نے ہر طرح سے ان پر حجت تمام کر دی تھی. پھر بھی انہوں نے اگر عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور تو ان کا اپنا ہے اور اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. اسی طریقے سے فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اہل دوزخ عذاب کی شدت میں کمی یا وقفے سے سخت مایوس ہو جائیں گے. نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور بلکہ عذاب جو ہے اس کی شدت جو ہے بڑھتی ہی چلی جائے گی. تو اس سے مایوس ہو جائیں گے. تو دوزخ کے فرشتے کو جس کا نام مالک ہوگا پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، نہ ہمارے عذاب میں کمی واقع ہوتی ہے نہ کبھی وقفہ پڑتا ہے، تو اپنے پروردگار سے کہہ کہ ہمیں ایک ہی دفعہ مار ڈالے اور یہ عذاب کا قصہ جو ہے کبھی سختی ہو رہی ہے، اس عذاب کا قصہ جو ہے ختم ہو جائے، ہم کو موت دے دے. مالک کہے گا تمہارے جرائم کی سزا کے لیے بہت طویل مدت درکار ہے، لہذا مر جانے کا تصور ذہن سے نکال دو. تمہیں تو زندگی تمہیں زندہ رکھ کر ہی سزا دی جا سکتی ہے، لہذا تمہیں یہیں رہنا ہوگا اور زندہ ہی رکھا جائے گا. اللہ اکبر. جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ فاطر میں، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها. ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا. فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. سورۃ الاعلیٰ. اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، پھر وہاں نہ اس کو موت آئے گی اور نہ ہی وہ جیے گا. جب وہ یہ سوال کریں گے تو مالک ان کو جواب دے گا قال انکم ماکثون. وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، تم اس سے کبھی بھی نکل نہیں سکو گے اور نہ نجات پا سکو گے. پھر ان کی بدبختی کا سبب بھی ذکر کیا کہ وہ حق کی مخالفت کرتے اور اس سے دشمنی رکھتے تھے. یہ کلام دوزخ کے فرشتے مالک کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوگا، اور خود اللہ تعالیٰ کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایسی سخت سزا تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سچی باتیں تم سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. تمہاری اسی اکڑ کا یہ علاج کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ابرموا امرا فإنا مبرمون. ابرموا امرا فإنا مبرمون. کفار مکہ کا اقدام یہ تھا کہ اسلام کی دعوت کو کبھی پروان نہ چڑھنے دیں گے. وہ یہ سوچتے تھے کفار مکہ کہ اسلام کی دعوت کبھی بھی پروان نہیں چڑھے گی. اس دعوت کو روکنے کے لیے بہت سارے وہ حرکتیں کیا کرتے تھے. کبھی وہ قرآن اونچی آواز سے پڑھنے پر مسلمانوں پر پابندی لگاتے اور کبھی اپنے آپ پر پابندی لگاتے اور کہتے کہ یہ ہماری ہی غفلت اور سستی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی دعوت جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. کبھی باہر سے مکہ آنے والوں سے ملاقاتیں کرتے اور کہتے کہ اس شخص کے قریب مت جانا جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ داروں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے. اور کبھی پیغمبر اسلام کو مار ڈالنے کی تدبیریں کرتے. غرض اس جملے میں کفار مکہ کی سب معاندانہ سرگرمیوں کا ذکر ہے، اور جو بھی تدبیر وہ سوچتے تھے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی تھی. اس واسطے ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جاتی تھیں. ان کے سینے جلتے رہے اور اسلام جو تھا غالب ہوتا چلا گیا. فرمایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. ان کی خفیہ تدبیروں کی ناکامی کی اصل وجہ یہ تھی کہ جنہیں وہ اپنی خفیہ تدبیریں سمجھتے تھے وہ خفیہ نہیں ہوتی تھیں. ہم ان کے سب خفیہ مشورے چھپ کر بیٹھ کر خفیہ مشورے جو وہ کرتے تھے، ان کی باہمی گفتگو، ان کی سازشیں، ان کی میٹنگیں، ان کے پلان سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے فرشتے یہ سب کچھ ریکارڈ بھی کرتے جاتے ہیں جو قیامت کے دن ہم ان کے سامنے لا کر رکھیں گے.
آگے ارشاد ربانی ہے، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ اے نبی کہہ دیجئے آپ، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، جو عرش کا رب ہے، اور اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ چنانچہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وہ اپنے باطل خیالات میں الجھے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہی اللہ آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بہت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اور وہ بہت بابرکت ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کی بادشاہی ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ اس رسول کے اس قول کی قسم ہے کہ اے میرے رب، بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اے نبی ان سے عفو و درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے سلام ہے، پھر عن قریب وہ جان لیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں، اگر بالفرض ایسا ہو تو میں اس بات پر بھی اس کی عبادت کروں گا، کیونکہ میں اس کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، وہ مجھے جو بھی حکم دے میں اس کے تمام احکام کی اطاعت بجا لانے والا ہوں، میں اس کی عبادت سے تکبر اور اعراض نہیں کرتا، لہذا اگر بالفرض ایسا ہو تو میری طرف سے بھی ایسا ہوگا، یعنی میں اس کی عبادت و بندگی بجا لاتا رہوں گا، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے حق میں ممکن نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اگر مجھے تمہاری یہ بات دل لگتی اور مجھے ایسا یقین حاصل ہو جاتا تو میں یقیناً سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن یہ بات میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو اور کائنات کے تصرف میں اس کا بھی کچھ اختیار ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت ہوتی تو کائنات کے پورے نظام میں جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ایک سے زیادہ خداؤں کی صورت میں یہ کبھی برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ مشرکوں نے کچھ خدا تو آسمانوں میں بنا رکھے ہیں جیسے فرشتے، شمس و قمر اور کئی دوسرے سیارے، اور کچھ زمین میں جیسے بت، آستانے، شجر اور حجر وغیرہ، اور بزرگوں کے مزارات۔ پھر وہ سمجھتے بھی نہیں کہ اپنی بات پر اکڑ گئے ہیں، اور فضول قسم کی بحثوں پر اتر آتے ہیں، لہٰذا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ قیامت کے دن ان کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ معبود برحق صرف ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، اور پوری کائنات کا وہی خالق اور مالک ہے، صرف اسی کی حکومت ہے، اسی کا تصرف اور اختیار کار فرما ہے، باقی سب چیزیں اس کی مخلوق اور مملوک ہیں۔
جو دوسروں کے نفع نقصان تو کجا دوسروں کو نفع نقصان تو پہنچانا دور کی بات، اپنی ذات کے لیے بھی کسی طرح کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے، یعنی اصنام اور بت وغیرہ، ایسے معبود جن کو لوگوں نے معبود قرار دے لیا ہے، حالانکہ وہ علی وجہ البصیرت حق کے گواہ اور اس کے علمبردار تھے، وہ سفارش کر سکیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یا حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام یا فرشتے یا وہ بزرگ جنہیں لوگوں نے الوہیت کا مقام دے رکھا تھا، مگر وہ خود ساری عمر شرک سے منع کرتے رہے اور کلمہ حق یعنی توحید کے علمبردار بنے رہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے گا، مگر ان لوگوں کی نہیں جنہوں نے انہیں معبود بنا رکھا تھا، بلکہ صرف ان گناہ گاروں کے حق میں سفارش کر سکیں گے جنہوں نے کلمہ حق یعنی توحید کی علم و یقین کے ساتھ شہادت دی ہوگی اور ان سے کچھ گناہ بھی سرزد ہو گئے ہوں گے۔ ضمناً اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گواہی وہی معتبر ہو سکتی ہے جس کی بنیاد علم و یقین پر ہو، اور مشرک جو اپنے معبودوں کے معبود ہونے پر گواہی دیتے ہیں، چونکہ اس گواہی کی بنیاد نہ علم پر یعنی نقلی دلیل پر ہے اور نہ یقین پر ہے، بلکہ وہم و قیاس پر ہے، لہذا ان کے معبودوں کے حق میں ان کی گواہی مردود ہے، مقبول نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو وہ ایسی گواہی دے رہے ہیں، مگر آخرت میں ایسی گواہی ان کی نہیں چلے گی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔ مقدمے کا اقرار کرتے ہیں مگر اس کے منطقی نتیجے کا انکار کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہ سوال یوں بنتا ہے کہ تمہارے بتوں نے نہ تو تمہیں پیدا کیا ہے، نہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، پھر وہ تمہاری عبادت کے حقدار کیسے بن گئے؟ یہ دھوکہ تمہیں کہاں سے لگ جاتا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا اور تمہاری حاجات پوری کرنے والا تو اللہ ہو، اور پرستش تم اللہ کے بجائے دوسروں کی کرنے لگ جاؤ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو البتہ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے، تو پھر وہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور اس کے ساتھ غیروں کی پوجا کرنے والوں سے پوچھے کہ من خلقہم لیقولن اللہ، انہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، یعنی وہ اس بات کا تو اعتراف کرتے ہیں کہ تمام اشیاء کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے بارے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ غیروں کی بھی پوجا کرتے ہیں جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی قدرت رکھتے ہیں، گویا وہ حد درجے کی جہالت اور بے وقوفی میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، تو پھر وہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت میں شکوہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، قسم اس رسول کے یہ کہنے کی، اللہ کتنا پیارا اسلوب ہے اللہ کا، کہا قسم اس رسول کے یہ کہنے کی کہ اے میرے پروردگار، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے اپنی قوم کے ان لوگوں کا شکوہ کیا جنہوں نے آپ کی تکذیب کی تھی، اور کہا کہ پروردگار کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، پیغمبر کہیں گے اے میرے پروردگار یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ مذکورہ بالا آیات کی تفسیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور مجاہد اور قتادہ کا قول ہے۔ بہرحال فرمایا وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، ایسا وقت غالباً سب پیغمبروں پر آتا ہے جب وہ اپنی قوم کو سمجھانے میں اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں تو پیغمبروں کی بات سمجھنے کے بجائے ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔
تو اس وقت پیغمبر ایسی قوم کے ایمان لانے سے سخت مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان سے بے ساختہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، جیسا کہ آپ سورۃ نوح میں پڑھیں گی۔ نوح علیہ السلام نے بھی اسی طرح مایوس ہو کر دعا کی تھی، یا اللہ بھی ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ ان بدبختوں کے ہاں جو اولاد ہوگی مجھے ان سے بھی ایمان لانے کی کوئی توقع نہیں رہی، ان کی اولاد بھی فاسق اور کافر ہی پیدا ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ، سب کو مار دے۔ کچھ ایسی صورتحال ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اس مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ بہرحال نہ ماننے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، نہ ایمان لانے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، لہذا اللہ اپنے رسول کی ضرور مدد کرے گا اور اپنی رحمت سے ان کو غالب اور اپنے کلمے کو سر بلند کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے فرماتے ہیں فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ یہ سلام دراصل ترک ملاقات کا سلام ہے، جو کسی کی شرارتوں اور حرکتوں سے تنگ آ کر کہا جاتا ہے کہ تم اپنے حال میں مگن رہو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یعنی آپ ان کافروں سے، ان کی الٹی سیدھی باتوں سے درگزر کر دیجئے، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، وَقُلْ سَلَامٌ، اور یعنی مشرکین سے وَقُلْ سَلَامٌ سلام کہہ دیں، یعنی جس طرح مخاطب ہوتے ہوئے وہ لوگ بری زبان استعمال کرتے ہیں، آپ اس طرح کی زبان جو ہے استعمال نہ کریں، بلکہ ان سے اچھے انداز میں گفتگو کریں اور ان سے فعلی اور قولی ہر طرح سے درگزر فرما دیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈانٹ ہے، سرزنش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایسی گرفت میں لیا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، اور اس نے اپنے دین اور اپنے کلمے کو سر بلند کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے جہاد اور کفار کے ساتھ سختی کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی، حتیٰ کہ لوگ جو تھے فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، اور اسلام جو تھا مشرق و مغرب میں پھیل گیا۔ واللہ اعلم۔ سورۃ زخرف کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اس میں کوئی اونچ نیچ، کوئی غلط بات میری زبان سے، میرے منہ سے نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اگر عربی میں زیر اور زبر میں کوئی غلطی ہوئی، پیش میں غلطی ہوئی تو اللہ مجھ کو معاف کر دے، اور اگر تفسیر میں کوئی غلط الفاظ منہ سے نکل گیا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر مجھ کو نہ پکڑے اور مجھ کو معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔